کتنی تعظیم کی چیز ہے، اس کو چھونا عبادت ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، تو وہاں اس کی توہین نہیں ہوتی، اور یہاں قبروں کی توہین ہو جائے گی اگر آپ نے پیٹ دے دی۔ یہ کہاں سے نکالے آداب؟ یہ بادشاہوں کی مجلسوں سے۔ جب ہم جاتے ہیں بادشاہوں کے دربار میں تو وہاں پر اگر بادشاہ کو پیٹ دے کر آپ چلے گئے تو یہ توہین مانی جائے گی اور آپ سزا کے مستحق قرار دیں۔ اسی طرح سے یہاں پر کرتی ہے۔ یہ تو بڑے لوگوں کا تھا کہ وہ درباروں میں پہنچ جاتے تھے اور فرشی سلام کرتے تھے، لیکن چھوٹے لوگ سلام نہیں کرتے تھے، بندگی کرتے تھے۔ بندگی آداب، نیچے درجے کے لوگ بندگی، اس سے اونچے درجے کے لوگ آداب، اور بہت خاص لوگ سلام کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے گھرانوں میں، یہاں دلی میں یہ رواج تھا۔ اب تو یہ ہے بعض حضرات نے لکھا تو خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھی بندگی کا رواج تھا، لوگ آتے تھے تو بندگی کیا کہہ دیا۔ اتنا سب کچھ علم ہوتے ہوئے، اتنے علماء ہوتے ہوئے، اسلام کا ایک صاف سیدھا سچا طریقہ کیسے بدل جائے؟ ہندوستان میں آ کے ایسے ہی بدل جاتا ہے۔ جب اوپر سے بادشاہ لوگوں کے یہاں سے برائیاں پھیلتی ہے تو نیچے تک پھیلتی ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ سچ کہا ہے نا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَعْمَى رَسُولِهِمْ وَأَوْلَادُهَا۔ دین کو برباد کس نے کیا؟ دین کو خراب کس نے کیا؟ دین کو خراب کرنے والے بادشاہ، احبار، بڑے بڑے فقیر اور رحمان، عابد و زاہد، صوفی لوگ، ان تین لوگوں نے دین کو برباد کیا۔ جو چیز ان کی سمجھ میں آئی بس اسی کو کرنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا اور یہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط ہے، چھوڑ دو، صحیح ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ قرآن میں ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کرتے تھے یا نہیں، صحابہ کرام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ نام ہمارا ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کے معنی کیا ہے؟ اہل سنت کے معنی ہے وہ لوگ جو سنت کی تشریح حیثیت قبول کرتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ سنت کا درجہ قانون کا ہے، سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے گی وہ قانون اسلام مانی جائے گی، کسی سنت کا انکار درست نہیں ہے۔ جو لوگ سنت کو مانتے ہیں وہ ہے اہل سنت۔ اور والجماعت، یہ والجماعت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا معنی ہے کہ جماعت صحابہ کو حق پر جاننے والے لوگ، جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے لوگ، وہ ہیں اہل سنت والجماعت۔ اب لفظ سن لیا اہل سنت والجماعت، اب آج کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ رسم و رواج کے دل دادا ہوں، بدعتوں کے مسیح ہوں، خاص قسم کی رسمیں ہر مہینہ انجام دیتے ہو، سنت سے کوئی مطلب نہ رکھتے ہو، صحابہ کرام کے طرز عمل سے انہیں کوئی مطلب نہ ہو، وہ حضرات اہل سنت والجماعت نہیں۔ نام ہمارا ہے کہ ہم جماعت صحابہ کو حق پر جان کر ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ہم کہتے کیا ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں رسم و رواج جاری ہیں، ان میں کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام نے یہ کیا ہے یا نہیں۔ اگر صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ایک ایک نیکی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنے کے عادی تھے، تو ہمارے لیے کیسے نیکی ہو جائے کہ وہ اگر نیکی ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس پر عمل کرتے، خلفائے راشدین عمل کرتے، عشرہ مبشرہ عمل کرتے، اصحاب بدر و اصحاب بیت رضوان عمل کرتے، اور ان کے جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی ذکر نہیں،
وہ لوگ اس چیز سے ناواقف اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے مسلمان ہیں، ہمیں وہ چیز معلوم ہے جو صحابہ کرام کو معلوم ہے، ہم وہ عمل کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ قرآن کو اٹھاؤ تو اس میں ملتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی رسول کی مخالفت کرے، مومنین کے راستے سے جدا چلے، وہ مومنین کون ہے؟ وہی صحابہ کرام کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں مومن یہی حضرات تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس وقت تک کوئی فرقہ نہیں بنا تھا، اس وقت تک کوئی جماعت نہیں بنی تھی، صرف ایک جماعت تھی، جماعت حق، جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی جماعت۔ مومنین کے راستے سے جدا چلے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ادھر جا رہے جانے دے، اور آخر میں پکڑ کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، جو چیز انہوں نے کی اس کے کرنے کی کوشش کرنا، جو نہیں کی اس سے بچنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ضروری یہی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم ہیں اہل سنت والجماعت، اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ حدیث میں کیا ہے۔ ایک عجیب شبہ لوگوں نے پیدا کر دیا ہے آج کے زمانے میں، سنت اور ہے اور حدیث اور ہے، لہذا اہل حدیث ہونا الگ ہے اور اہل سنت ہونا الگ ہے۔ ایک عجیب بات، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت صحیح ہوتی ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے بات صحیح، جو سنت ہے رسول کی وہ تو کرنا ہی پڑے گا، کرنا چاہیے مسلمان کو، لیکن ہر حدیث جب صحیح نہیں ہے ہر حدیث پہ ہم کیسے کریں گے وہ صحیح؟ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سنت ملے گی کہاں؟ ملے گی کہاں؟ ملے گی تو حدیث میں۔ سنت تک پہنچو گے کیسے؟ بغیر حدیث کے کہیں سنت مل جائے گی تمہیں؟ نہیں ملے گی۔ اور کیا ہر سنت پر عمل کرنا ممکن ہے ہمارے لیے؟ نہیں ممکن۔ سنتیں کچھ ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، سنتیں کچھ ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے۔ 4 سے زیادہ شادی کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آپ کے لیے خاص ہے۔ کیا ہم عمل کرتے ہیں اس پہ؟ نہیں کر سکتے، تو اس لیے کہ آپ کے لیے خاص ہے۔ تو آپ سنت پر بھی عمل کیا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔